یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ مائدہ کی 105 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والوں، علیکم انفسکم۔ اب اس علیکم انفسکم کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اپنا دھیان رکھو، اپنے وجود کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بھئی کیا مطلب ہے کہ میں اپنے وجود کا خیال رکھوں، اپنے وجود کا خیال رکھوں اور اس پہ دھیان دوں۔ کیا مطلب؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ساری دنیا گمراہ ہو جائے اور تم ہدایت پر ہو تو تمہارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دیکھیے اس کی وضاحت کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اپنا دھیان رکھو، اپنے وجود کا خیال رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہو تو پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے چاہے جو گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ مرجعکم جمیعا، سارے انسانوں کو پلٹ کر اسی خدا کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جب خدا کی طرف پلٹ کے جاؤ گے تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تمہیں خبر دے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ میں اس آیت کے ذیل میں علیکم انفسکم سے ہی استدراک کرتے ہوئے 3 لفظ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگرچہ وہ فارسی لفظ ہے لیکن شاید آپ جانتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ ایک خود شناسی، اور دوسرا ہے خود یابی، اور تیسرا ہے خود سازی۔ یہ 3 لفظ ہیں، خود شناسی، خود یابی اور خود سازی۔ میں آج کے خطبے میں پہلے جملے کے بارے میں، پہلے لفظ کے بارے میں بات کرتا ہوں، خود شناسی۔ امام علی علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو، پہلی رمضان کو ایک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یہ جملہ، یا ایھا الصائم تدبر امرک، اے روزے دار اپنے کاموں کو جو تمہاری زندگی جن سے جڑی ہوئی ہے ان پہ غور کرو، ان پہ دھیان دو، سوچو ان پہ بات۔ اب یہ چیز جو ہے خود، یہ جملہ خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا خود شناسی کے بارے میں آپ کو، قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہی آیت میں بلکہ آپ کہیے دونوں لفظ ہے، دونوں جملے موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی، اور اسی کے بیچ میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور دوسرا لفظ کیا ہے اسی آیت میں کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اب جب یہ کرمنا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرمنا یعنی عقل دے کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے جدا کر دیا ہے۔ اور یہ فضلنا جو کہہ کے، یہ جملہ جو کہہ کے قرآن نے کہا، یہ بتاتا ہے کہ دوسرے جانور اور دوسری مخلوقات میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری فضیلت ان سب کے اوپر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اگر دیکھیں تو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق، زندہ مخلوق کھانا کھاتی ہے، لیکن ہمارے کھانے میں اور ان کے کھانے میں فرق ہے یا نہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا بھر کی ڈشیں بنا لی، جو خدا نے خلق کیا تھا وہ اپنی طرف اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ مکس کر کے ہم نے کتنی چیزیں بنا لی ہیں۔ اب کبھی آپ جائیے تو حیرت اور استعجاب کا سبب ہوتا ہے، کسی جوس والے کے پاس جائیے تو بس کتنے جوس ہیں؟ کہتے ہیں 100 کوالٹی۔ خالی آدمی سنتا ہے کہ 100 کوالٹی کے ہیں کہاں؟ یہ خود بتاتا ہے کیا چیز کہ ہم میں اور جانوروں میں ایک چیز مشترک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ہماری فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔
کھانے کے بارے میں ہو، گھر کے بارے میں ہو، رہنے کے بارے میں، خواہش کے بارے میں، جتنی بھی چیزیں ہیں. اب دو چیزوں کی بنا پر عقل انسان کو دیا اور خواہشات میں بھی انسانوں کو بلند رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پہچانو. کیا پہچانوں میں تو اپنی باڈی کو پہچانتا ہوں، ہے نا. ایک سوال ہے میں کیا پہچانوں اپنے وجود میں، جس کو خود شناسی کہتے ہیں. ماہ مبارک میں ہمارے پاس اتنی ساری روایتیں موجود ہیں کہ بس انسان کو ماہ مبارک میں ایک کام کرنا چاہیے، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانو. میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں امام مولا کی تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے، پھر میں آتا ہوں آپ کو بتانا خود شناسی ہے کیا چیز. علی علیہ السلام نے فرمایا معرفت النفس انفع المعارف. تمہارے پاس سب سے طاقتور علم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. اس سے بڑھ کر کوئی معرفت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نالج نہیں ہے. انسان خود کو پہچان لے، یہ سب سے بڑا نالج ہے. آپ دیکھیے یہ عجیب فقرہ ہے امام کا، معرفت النفس، اپنے آپ کو پہچانو گے. انفع المعارف، جو تم کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ یہی ہے. اگر الفاظ بدل کے کہیں، دنیا کا ہزاروں کروڑوں علم ہو سکتا ہے، الگ الگ سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹ جو ہے فائدہ مند علم کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا. انجینئر بننا فائدہ مند نہیں ہے، ڈاکٹر بننا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو پہچانا فائدہ مند ہے. مولا ہمارے فرما رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ سنیجئے، غایت المعرفہ ان یعرف المرء نفسہ. کہتے ہیں اگر انتہائی معرفت کی بات کرنا چاہتے ہو، معرفت کا جو آخری لیبل ہے اس کی بات کرنا چاہتے ہو، تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. ٹھیک ہے، ایک اور جملہ دیکھیے، نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت نفس. ہم یہ جو ہے زیارتوں میں جملہ پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ٹھیک ہے، اس کے لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فوز اکبر اس کو حاصل ہوگی جو اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اتنا آسان کام نہ. ورنہ امام یہ نہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی کامیابی کا جو تصور ہے کیا، وہ تم اپنے آپ کو پہچان لو. ایک اور حدیث اور آ جاتا ہوں دوسری طرف، اب افضل الحکمت معرفت النفس نفسہ. کہتے دیکھو حکمت سب سے بڑی اور فضیلت والی ہے اپنے آپ کو پہچان لو. اچھا اسی کے مقابل میں ہے، آپ دیکھو جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جاہل جو ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہے نا. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات. اعظم الجہل جہل الانسان امر نفس ہے. سب سے بڑا جاہل وہ ہے انسان جو اپنے آپ کو نہ پہچانتا. اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہو سکتا. تو پڑھنا لکھنا معیار نہیں بتایا، بولا اپنے نفس کو پہچاننا. نہیں پہچانتے ہو تم سب سے بڑے جاہل ہو. تو آپ دیکھیے اس 4-5 مہینے چھوٹے چھوٹے حدیثیں امام کی کلمات قصار سنایا، اس لیے کہ آپ جانیں کہ خود شناسی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا. کیا پہچانا میں کھانا کھاتا ہوں؟ کیا یہ پہچانا کہ میں پانی پیتا ہوں؟ کیا میں پہچانا کہ میں آرام دہ بستر پہ سوتا ہوں؟ یا میں اپنی خواہشوں پوری کرنے کے لیے دن بھر دوڑتا رہتا ہوں، یہ میں کام کرتا ہوں؟ یہ خود شناسی ہے. حقیقت میں یہ خود شناسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ خود شناسی کیا ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے اس خزانے کو کیسے یوز کرنا. آج آپ کے پاس، میرے پاس بہت سارے خزانے، اور اتنے خزانے ہیں نا کہ اب یہاں پر میں ایک داستان سناتا ہوں. دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اور اسی سے خود شناسی، اسی داستان میں ایک ظریف نقطہ ہے، اس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. شیخ بہائی نے اپنی کشکول میں، شیخ بہائی کی کتاب کشکول نام کی ہے. کشکول کا مطلب وہ ڈفرینس چیزیں اس میں لا کے رکھ دیا. اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے بھروسے مند آدمی نے، میرے سقا نے مجھ کو یہ اسٹوری سنائی، داستان سنائی.
ایک آدمی جو بڑے اچھی شہرت نہیں رکھتا، دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سوسائٹی میں بہت ان کا نام نہیں ہے لیکن وہ ہیں بڑے اچھے انسان، اسی کا برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی میں بہت اچھا نام ہے لیکن وہ ہیں بڑے بدترین انسان۔ آج میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کی ایک مثال پولیٹیشین ہے، ظاہراً تو آپ کو بڑے سفید پوش دکھائی دیں گے لیکن بدترین انسانوں کی مثال اگر ہو سکتی ہے تو وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کہتا ہے کہ وہ آدمی بصرہ کا رہنے والا تھا اور بہت شہرت نہیں اچھی رکھتا تھا، اتنا ہی اس کے شہرت خراب تھی کہ جب مر گیا پورے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے کہ نہ اس کو ہم اپنی قبرستان میں دفن ہونے دیں گے، نہ اس کی نماز میں شریک ہوں گے، نہ اس کو غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، اس کا بائیکاٹ۔ اب تک ہم نے سنا تھا زندہ لوگوں کا بائیکاٹ ہوتا ہے، مردوں کا بھی بائیکاٹ، یہ بھی ایک کبھی کبھی انسان ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں اس نے پورے گاؤں نے بائیکاٹ کیا، نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن، نہ جنازے میں شریک ہوں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ اب اتفاقاً یہ اس کی خالی بیوی، وارث خالی بیوی ہے، اس نے ایک ایک سے فریاد کی، بھئی میرا شوہر مر گیا ہے، آؤ۔ کہے نہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہ کام کرتی ہوں، مزدور لا کر اس کو مزدوری دے کے غسل کفن۔ وہ مزدور لائی کرائے پہ، کچھ لوگوں کو بھیا میرے شوہر مر گیا، ان کو غسل کفن دے دو۔ وہ آئے، مزدور آئے، غسل دیا، کفن دیا۔ کہاں دفن کہاں کریں؟ کہا بیابان میں لے چلو، یہ تو قبرستان میں دفن نہیں دینے دیں، کہیں پہاڑی وڑی دیکھ کے، کہیں ایسی جگہ دیکھ کے دفن کر دیں، اللہ کی زمین تو بڑی ہے۔ اب یہ نہیں دفن ہونے دیتے تو کیا کریں، مجھے دفن تو کرنا ہے اپنے شوہر کو۔ وہ لے کر اپنے شوہر کے انہی مزدوروں کے ساتھ جنازہ لے کر روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ایک وادی میں پہنچی جو پہاڑی کے دامن، بولے آپ یہیں دفن کر دو، میں ایک علامت لگا دوں میرے شوہر کی قبر یہاں۔ وہ قبر کھود رہے تھے کہ دیکھا ایک عارف اور بلند پایہ عالم اس کا نام پوچھتے ہوئے، اسی آدمی کا جو مر گیا ہے، ڈھونڈتا ہوا پورے گاؤں میں، بھئی فلاں آدمی کو جانتے ہو تم؟ نہیں۔ کسی نے کہا ہم جانتے ہیں، آج یہ مر گیا۔ کہا کہاں؟ کہا اس کی جنازہ تو لے کے گئے ہیں ابھی اس کی بیوی۔ کہا کہاں لے کے گئے ہو؟ بتایا ہم تو جانتے ہیں، ادھر گئے۔ وہ وہاں سے جلدی جلدی اب آئے۔ اب جب گاؤں میں خبر لگی کہ وہ عالم، اتنے بڑے پائے کے عالم، اس کو پوچھتے ہوئے آئے ہیں اور دوسرے گاؤں سے آئے ہیں اور پوچھ رہے وہ آدمی کہاں گیا، تو اب دیکھے تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے، اب پورا گاؤں اس کے پیچھے پیچھے گئے، ادھر دیکھا قبر کھودی جا رہی ہے۔ پوچھا یہ فلاں کیا جنازہ؟ کہا ہاں۔ کہا تم اس کی سمجھاؤ کہاں؟ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزدور ہے جو قبر کھود رہے۔ کہا مجھے رات کو حکم ہوا ہے، کسی نے مجھ سے خواب میں کہا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، جاؤ نماز جنازہ پڑھو، اس کی وارث خالی بیوی ہے اور حکم کی تعمیل ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتا ہوں کس نے مجھ سے کہا، لیکن مجھے جو بایوگرافی بتائی گئی وہ تمہارے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ اب میں آیا ہوں تمہارے نماز جنازہ پڑھنے کے۔ کہا انہوں نے کہا مول صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کیسا آدمی تھا؟ کہ بھائی مجھے وہ سب نہیں پتہ ہے، مجھے تو جو حکم ہوا ہے، میری ہمت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ میں پڑھوں گا، مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے، لیکن میں ضرور پڑھوں گا۔ اب جب یہ دیکھا ان لوگوں نے تو کہا اب یہ مولوی صاحب کو زیادہ سمجھ ہے تھوڑی، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا چھوڑو، آؤ اب اس کو مسلمانوں قبرستان میں بھی دفن کر دو، ہمارا بائیکاٹ ختم، آ جاؤ۔ اس نے جنازہ لیا، واپس آئے مسلمانوں قبرستان میں، دفن کیا۔ جب دفن کر چکے تو گاؤں والوں نے پوچھا اس عالم کے ساتھ کہ اے عورت تم بتاؤ یہ تمہارا شوہر تھا کیا؟ دیکھو یہ تو وہ نہیں مسئلہ ہو سکتا پورا گاؤں بائیکاٹ کرے اور اللہ ایک عالم سے کہے کہ چاہو اس کی نماز جنازہ پڑھو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو کچھ ایسا تھا جو اس کے
ظاہر اور باطن میں فرق کرتا تھا. ہاں 3 کام اس کی زندگی کا شیوا تھا. اس نے کبھی بھی ان سارے آلودگیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، کہتے ایک تو دیکھتا تھے میں کتنا بھی گناہ کرے لیکن نماز کا اول وقت آیا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. کچھ بھی ہو، ہر گناہ کر کے آیا ہے لیکن نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھ ہی لے گا. ایک کام یہ کرتا تھا. دوسرے کہ ایک دن بھی دسترخوان پر اپنے بغیر یتیم کے کھانا نہیں کھایا. ہر روز جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو کہتے تھے نہیں، میں بغیر یتیم کو کھانا کھلائے ہوئے کھانا نہیں کھا سکتا. اور تیسری چیز میں نے اس کو مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے جو سنانا تھا وہ یہ جملہ ہے. مناجات کرتے ہوئے میں نے اس کو سنا ہے، کہتا تھا اے اللہ، یہ گندے جسم کو جہنم میں تو ڈالے گا، جلائے گا، جل جائے گا. کوئی بات، یہ تو جل ہی جائے گا، میرا جسم گندا ہے، مجھے بھی پتا ہے گندا جسم ہے، جہنم میں جلائے گا. لیکن تیرے اس مجھے جلانے سے تجھ پر تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے آگ میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا اور میں جل جاؤں گا. اس میں تو تیرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اے اللہ میرے اوپر فرق پڑے گا. میں جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جلنا چاہتا ہوں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو تجھے مانتے نہیں ہیں. اے اللہ، اس لیے یہ گندا جسم جہنم میں جلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اے میرے معبود، اس گندے جسم پر رحم فرما اور تو ہی مجھے اس پاکیزگی کی طرف رہنمائی کر دے. اگر تو میری مدد کرے گا تو اے اللہ میں اس گندے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا سکوں. آج آپ جانتے ہیں انسان کے وجود میں اگر آپ غور کریں تو خود شناسی کیا ہے؟ یہ انسان کا وجود بولتا ہے کہ تمہیں خدا کی طرف جانا چاہیے. میں نیکسٹ خطبے میں قرآن نے ہمیں 4 طریقہ خود سازی کا، خود شناسی کے بعد خود سازی کا بتایا. آج اسی لیے آپ یقین جانیں، کوئی آدمی اچھا بننا چاہے نا، چلیے میں ایک حدیث سناتا ہوں اور اسی پہ اپنا یہ خطبہ سمیٹ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا ہر آدمی صالح بن جاتا تھا اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوتی. دیکھیے، جب یہ جملہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اچھے بن جاتے اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوتی، سب اچھے بن جاتے تھے. اگر آپ عمل صالح کی بات کریں تو ہم سلام کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح. جناب باب الحوائج کی زیارت میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح. ٹھیک ہے، تو عبد صالح کا بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 2 باب الحوائج کا لقب خود کیا ہے؟ عبد الصالح. اور صالحین کا ذکر قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے ساری دنیا کے لوگ صالح بن جاتے تھے اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوتی. اب کبھی غور کیجیے، یہ خود شناسی ہے. خود شناسی یہی ہے جو کہنا چاہتا تھا. وہ کیا ہے؟ القناعۃ بالجہل. جانتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیے، قناعت بہت اچھا کام ہے. اللہ آپ کو روزی دیے ہوئے آپ کہہ بھائی ٹھیک ہے میں کوشش جاری رکھوں گا، جو اللہ دے گا اس پہ قناعت کروں گا، ہے نا. لیکن یہ بالکل خراب ہے قناعت کہ ماں اتنا پڑھ لیا ہے اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک دوسری بات کہتے بھائی آؤ، آج مولویوں کی کام یہی ہے کہ کہتے آؤ مستحب نماز پڑھ. کہتے مول صاحب ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. یہ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں قناعت بالجہل. جہل پر کبھی انسان کو قناعت نہیں کرنا چاہیے. اگر آج میں ایک آیت پڑھ سکا ہوں تو مجھے دوسری آیت پڑھنے کے لیے کوشش کرنا. کہتے بھائی ایک آیت بس ہے، میں نے پڑھ لیا، میں اتنی دعا پڑھتا ہوں بس ہے میرے لیے. مول صاحب اب اس سے زیادہ مجھے کرنے کی طاقت نہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے سب سے زیادہ
صالح بننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ جہالت پر قناعت کرنا۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کے وجود میں جو خزانہ ہے نا، آپ قدم بڑھائیں، اللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ ہے کیا؟ خود شناسی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا ہے، جس پاور کی بنا پر کیا کر سکتا ہے انسان؟ روز 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 ترقی کے سینے طے کر سکتا ہے۔ اور ماہ مبارک کیا ہے؟ ایک احساس دلاتا ہے۔ جانتے ہیں کیا وہ احساس؟ جو 15 گھنٹہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، وہ تھوڑی سی مصیبت پڑھ کے برداشت کر کے علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تھوڑی سی پریشانی برداشت کر کے گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے۔ وہ تھوڑی سی پریشانی برداشت کر کے سوچ سکتا ہے کہ کون سا خزانہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ وہ ساری چیزیں یہ اسی لیے کبھی بھی جہالت پر قناعت۔ اسی لیے ایک جملہ کہتے ہیں مول صاحب پڑھنے لکھنے کی عمر اب کہاں ہے؟ داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے کہ مول صاحب اب کہاں پڑھنے لکھنے کی عمر؟ کبھی بھی ایک مسلمان کے لیے پڑھنے لکھنے کی عمر طے نہیں کی گئی کہ بھائی کہتے ہیں آپ میں اس عمر میں ہوں ابھی کچھ۔ آج میں بہت سارے بوڑھے سے کہتا ہوں قرآن پڑھنا چاہتے ہو، کہتے ہیں مول صاحب اب کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود سب سے بڑی کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ انسان اچھا بن سکتا تھا، لیکن اس کو کیا ہے؟ جہالت قناعت نے کیا کر دیا ہے؟ برباد کر دیا۔ دوسری چیز میں بہت زیادہ ٹائم نہ لوں، وہ کیا ہے؟ الشح بالفضل۔ کہتے ہیں کنجوسی بھی ہو بھی کمالات حاصل کرنے میں۔ دیکھیں کنجوسی کہیں کہیں اچھی چیز ہے اور کہیں بالکل خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی اچھائی آپ کو ملنا والی ہے، کہتے نہیں نہیں بھائی وہ مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کبھی بھی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے واقعاً جو ہے کسی کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کا ناصر بن سکتا ہے، کہتے نہیں 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 میرا ہی کام، مجھے جس سے دور رکھو بھائی۔ آج بہت ساری بات ایسا ہوتے کہ آؤ یہ اللہ کا کام ہے، شریک ہو جاؤ، نہیں نہیں میں اس سے میں جو کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، بس اب آگے نہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ صالح بنانے سے روک رہی ہے، فضیلت میں کنجوسی۔ اور تیسری چیز الحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ۔ دیکھیں دنیا میں رہنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے، لیکن عاشق نہیں بننا ہے۔ آپ کھانا چاہیں جو چاہیں کھائیے، حلال کھانا کھانا الاؤڈ ہے، لیکن اسی کے دل دادا بن گئے اور دن بھر خالی دوڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دے دوں ماہ مبارک کی اور جلدی سے آ جاؤں۔ آج کسی مثلا باندرا میں 3 جگہ افطار ہے، ٹھیک ہے، اور ڈونگری میں چلے جائیے تو 5 جگہ ہے، کسی چھوٹے سے ایریا میں 5 جگہ افطار کا انتظام ہے۔ اب ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب لوگ اتنے چالاک ہیں، ان 5 جگہ کی خبر لیتے ہیں، ان 5 جگہ کی خبر لیتے ہوئے آج ان کے مینو میں کیا ہے۔ اچھا اب جب پتہ لگ گیا تو وہاں پہنچ گئے۔ اچھا وہ بیچارے انتظامیہ روز آتے ہیں 100 آدمی، آج آ گئے 150 آدمی، افطاری کم بڑھ گئی۔ اب کس کو آپ قصوروار کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں حرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ، اس طرح کھانے کے لیے اپنی عزت گنوانے کو تیار ہو۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی یہ انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور آخری چیز الریاء فی العمل، اللہ کے لیے کام کرنا، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور آخری چیز سمیٹ لیتا ہوں، الاعجاب فی الرائے، کہتے اپنے نظریے کو سب سے اوپر قرار دیں۔ بس میں ہی جو کہہ دیا، مجھ سے بہتر تھوڑی کوئی نظریہ بتا سکتا، مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج اللہ کا رسول قرآن میں اللہ اپنے رسول کے لیے کہتا ہے شاورہم فی الامر، اے میرے حبیب اپنے کاموں میں مشورہ کرو۔ جو عقل کل ہو اللہ اس کے لیے کہتا ہے مشورہ کرو۔ اور آج ہمارے اور آپ کے جیسے ناقص انسان کے ہم سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے یہی چیز اس کا بیڑا غرق کر رہی ہے، یہی چیز اس کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔
تو خود شناسی کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ جانیے کہ میں ہوں کیا اور اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ خالی کہنا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے اسی پہلے خطبے میں کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ ہمیں رسول اللہ جو اس ماہ مبارک میں کیا کرتے تھے وہ بتا دیجیے اور اس کی فضیلت ہمیں بتا دیجیے۔ جانتے ہیں امام نے کئی باتیں کی، میں خالی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ ماہ مبارک اللہ کا رسول کہتا تھا کہ وہ اس طرح ہے جیسے ہم اہل بیت لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ اگر آپ اس جملے کی نزاکت کو سمجھیں نا، اہل بیت اس ساری دنیا میں کائنات میں کیا ہے؟ وہ ہیں جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے غلام اگر کہلا لیں تو بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ اللہ کا رسول اور امام فرماتے ہیں ماہ رمضان بالکل اسی طرح ہے جیسے اہل بیت لوگوں کے درمیان ہو۔ اس دسترخوان خدا کا احترام کرنا، اس سے فائز یاب ہو جانا۔ اسی لیے فرمایا محروم وہ ہے جو اللہ کے اس دسترخوان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ محروم وہ نہیں ہے جو کما نہ سکتا ہو، محروم وہ ہے جو اللہ کے اس دسترخوان سے فیض نہ اٹھا سکتا۔ عزیزو، یہ روزہ ہم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کسی اور کمال تک پہنچ جائیں۔ اس موقع کو بہترین فائدہ اٹھا لیجیے۔ اللہ دنیا بھر کی ہماری جب سانسوں کو عبادت قرار دیتا ہے، ہمارے سونے کو عبادت قرار دیتا ہے، تو ایسے بڑھ کر تو کوئی دسترخوان نہیں مل سکتا ہے جہاں سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہو، جہاں سانس لینا بھی عبادت ہو۔ تو ماہ مبارک میں روزہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے اور اس سے فیض دینا چاہتا ہے۔ تو اس روزہ رکھ کے اللہ کا فیض انشاءاللہ میں اور آپ حاصل کر لیں۔ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی روزے داروں میں قرار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب القالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي أئمة المؤمنين اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں قرار فرما اے اللہ ہم حاجت مند ہیں محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما شیان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما